ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ساری تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو سجایا اور بسایا۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کائنات میں لاکھوں مخلوقات کو پیدا کیا اور لاکھوں مخلوقات کے بیچ میں انسان کو سب سے معزز اور محترم بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا۔ یہ بہت بڑی جو ہے انسان کے لیے نعمت ہے اور بہت ہی شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسانی شکل میں اس دنیا میں ایک صورت عطا کیا، ایک حیثیت عطا کی ساری مخلوقات کے بیچ میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ ہم نے انسان کو معزز بنایا، سب سے محترم اور عزت والا بنایا، اور خشکی اور تری میں اس میں چلنے پھرنے کی توفیق عطا کی اور طاقت دی، اس سے رزق حاصل کرنے کی توفیق دی، طاقت عطا کی۔ محترم بھائی اور دوستو، آج جس موضوع پر میں نے خطبہ بیان کرنے کے لیے سوچا وہ ہے توحید کی برکت اور شرک کی تباہ کاریاں۔ توحید کی برکت اور شرک کی تباہ کاریاں۔ توحید جو ہے اسلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل دین قرار دیا ہے، دنیا کے اندر سب سے افضل دین قرار دیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین، قابل قبول دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین جو تلاش کرے گا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا محترم بھائی اور دوستو، یہ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے، ماننے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے توحید۔ اور توحید کا عکس کیا ہے؟ یہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ضد کو دیکھو۔ ضد کو دیکھنے سے، جیسے مرد ہے، مرد بولنے سے عورت نہیں ہے، عورت بولنے سے مرد نہیں، اسی طرح دین بولنے سے رات نہیں، رات بولنے سے دن نہیں۔ تو اس طرح جو ہے آپ کو سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی، آپ کا سمجھنا کیا ہوگا؟ آسان ہوگا کہ شرک کیا چیز ہے۔ تو دین اسلام کے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہ توحید ہے، اور توحید کا الٹا کیا ہے؟ شرک ہے۔ اگر شرک ہے تو توحید نہیں، توحید ہے تو شرک نہیں، دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ جیسے پیٹرول اور آگ اکٹھا نہیں ہو سکتے، پیٹرول اور آگ اکٹھا نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نہیں؟ پیٹرول اور آگ سیم ایسے ہی ہے۔ اگر توحید ہے تو شرک ختم ہو گیا، شرک اگر ہے توحید ختم ہو گئی۔ لہذا محترم بھائی اور دوستو، آپ اگر دیکھیں کہ شرک ایسی چیز ہے کہ شرک اگر نہ سمجھیں آپ تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی باتیں بیان کی کہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ بہت سارے لوگ عمل کرتے کرتے تھک جائیں گے۔ عامل کا معنی کام کرنے والا، عاملہ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ عاملہ لاسٹ میں گول تا لگا دیا اللہ تعالیٰ نے، گول تا۔ جو عربی جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس کے معنی بہت بڑا، مبالغہ کرنا بہت بڑھ جاتا ہے۔ عاملہ بہت کام کرنے والا، بہت عمل کرنے والا، بہت نیکی کمانے والا۔ ناصبہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اور ایک دوسرا لفظ بیان کیا، ناصبہ، یعنی عمل کرتے کرتے ایسا تھک جانے والا۔ ناصبہ، ناصب کا معنی تھکنے والا آدمی، ناصب تھک گیا، ناصبہ بہت تھک گیا، گولتا لاسٹ میں لگا دیا تو کیا ہو گیا؟ بہت تھکنے والا۔
ایسا عمل کیا، اتنا زیادہ عمل کیا، اتنا زیادہ عمل کیا کہ بہت زیادہ تھک گیا، بہت تھکنے والا، لیکن نیکی بہت کمایا، نیکی بہت کمایا، اور نیکی بہت زیادہ کمانے سے تھکنا پڑے گا، بہت تھک گیا، لیکن تصلا نار حامیہ، یہ عمل اتنی تھکاوٹ اور اتنا بڑا عمل، اتنے جہد اور سب کچھ کیا ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ تصلا نار حامیہ، یہ گرم آگ میں لے جائے گا، یہ عمل کہاں لے جائے گا؟ آگ میں لے جائے گا، نعوذ باللہ۔ ایسا کیوں؟ عمل کیا ہم نے جنت میں جانے کے لیے، کوئی بھی شخص عمل کرتا ہے، نیکی کرتا ہے جنت میں جانے کے لیے، اور نیکی کا رزلٹ کیا ہے؟ جنت ہے، یہ جہنم میں لے جائے گا، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اس نے عمل تو بہت کیا ہے، عمل بہت کیا ہے، لیکن لائن سے نہیں کیا، سیریل سے نہیں کیا، اس کو سمجھ کر کے نہیں کیا، جو طریقہ ہے نیکی کرنے کا وہ طریقہ نہیں اپنایا، جس کی وہاں سے کیا ہو گیا؟ عمل تو بہت کر لیا، دن اور رات تھکا دیا اپنے کو، لیکن کہاں جانا پڑا؟ جہنم میں جانا پڑا۔ آپ کو میں بتاؤں کہ عیسائی لوگ پرانے زمانے میں کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے تھے، اپنے ہاتھ کو، کبھی آنکھ کو، کبھی پورا جسم کو، اس طرح جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے تھے۔ کیسے؟ یہ ہاتھ جو ہے، کسی کو اگر صدقہ کرنا ہوا دہنا ہاتھ، تو اس طرح ہاتھ کو اٹھا کے رکھتے تھے، کتنے دن تک؟ 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینہ، اس طرح ہاتھ اٹھا کے رکھتے تھے۔ تو یہ ہاتھ اگر اوپر رہے گا تو یہ اس کا جب رس اوپر نہیں جائے گا، خون اوپر نہیں چڑھ پائے گا، تو یہ ہاتھ بیکار ہو گیا۔ جب اس کے بعد 2 مہینے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ ہاتھ بیکار ہو گیا، اس ہاتھ میں وہ کام نہیں کرتے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ کر دیا، اس کو شہید کر دیا اللہ کے راستے میں۔ اسی طرح کہ کوئی 2 ہاتھ، کہ 1 ہاتھ، اسی طرح جو ہے آنکھ کو صدقہ کرتے تھے۔ کس طرح کہ آنکھ سورج کی طرف، جب ہی سورج نکلے تو آنکھ کی طرف، یہ سورج کی طرف وہ دیکھتے رہتے تھے، آنکھ بند نہیں کرتے تھے، تو پورا دن جب سورج کی طرف دیکھتے رہتے تھے، اس طرح جب 1-2 مہینہ کریں گے تو آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے گی، آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے گی، سورج کی طرف دیکھنے کی وجہ سے، برابر لائٹ کی طرف دیکھنے کی وجہ سے اس کی بینائی ختم ہو جائے گی، دیکھنے میں لگے گا کہ یہ دیکھ رہا ہے لیکن اس سے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اس طرح جو ہے کتنا صدقہ کیا، کتنی محنت کیا، لیکن یہ جو دان صدقہ کر دیا اس نے اللہ کے راستے میں، آنکھ کو صدقہ کر دیا اور ہاتھ کو صدقہ کر دیا، تو کیا یہ عمل جنت میں لے جائے گا؟ کیا بھائی جنت میں جا سکتے ہیں؟ کہاں لے جائے گا؟ یہ دوزخ میں لے جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا کہ تم اس طرح اپنے کو تھکا دو، تم اس طرح جو ہے اپنے آنکھ کو برباد کر دو۔ اللہ نے اسے کہا ہاتھ کو برباد کر دو، اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں کہا۔ جب نہیں کہا تو معلوم ہوا کہ جو کام اللہ کہے گا کہ اس طرح کرو، وہی کام تم کو جنت میں لے جائے گا، اس سے بچو تو وہی کام جو ہے جنت میں لے جائے گا۔ تم اپنی طرف سے جو اگر کچھ کرو گے اپنے جیب سے تو یہ کام جنت میں لے جانے والا نہیں ہے۔ لہذا وہ کام کس طرح کیا جائے گا؟ تو وہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر زمانے میں نبی کو بھیجا گیا، ہر زمانے میں نبی کو بھیجا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا نبی کون ہے؟ نوح علیہ السلام ہیں، اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیوں نبی بھیجے جاتے تھے؟ نبی اسی لیے بھیجا جاتا تھا کہ تاکہ نبی کے طریقے کے مطابق عمل کیا جائے۔ ہمارے رسول سے پہلے کون نبی تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے ہمارے رسول کے آنے تک یہ 570 سال کا وقفہ ہے، 570 سال کا وقفہ ہے۔ تو یہ 570 سال کے وقفے کے درمیان کیا کیا؟ نصرانی دھرم، نصرانی مذہب کو برباد کر دیا۔ صرف 570 سال کے بیچ میں اصلی روپ میں نصرانی مذہب نہیں مل سکتا تھا۔ اللہ کے رسول کے زمانے تک کیا ہوا؟ نصرانی مذہب ختم ہو گیا، اور ہمارے رسول سے پہلے کے زمانے کو کیا کہا گیا؟ جاہلیت کا زمانہ جاہلیت۔ جب تاریخ لکھتے ہیں تو تاریخ میں کیا لکھتے ہیں؟ قبل الجاہلیہ، جاہلیت سے پہلے کا زمانہ۔ تو جاہلیت کیوں کہتے ہیں؟ جاہلیت کس کو کہا جاتا ہے؟ زمانہ کوئی آدمی جاہل ہو سکتا ہے، آدمی
जाहिल हो सकता है, 2 आदमी जाहिल हो सकता है, गांव वाले जाहिल हो सकते हैं, पूरे जाहिलियत का जमाना, पूरे जमाने के लोग जाहिलियत में पहुंच गए थे। माने कोई सही आदमी, कोई ऐसा आदमी नहीं था जो सही माना में अल्लाह को सही तरीके से जानने वाला होता। अल्लाह को सही तरीके से जानने वाला कोई शख्स नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ ये कि कोई आदमी जो है दीन को सही समझने वाला शख्स नहीं था, जिसकी वजह से उसका जमाना जाहिलियत बढ़ गया। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अगर इनसे पूछो जो मक्के में काबे का तवाफ करने वाले, काबे की निगहबानी करने वाले, काबे के जो निगरां थे वो कुरैश के लोग थे मक्का में। यही लोग काबे का देखभाल करने वाले, बहुत पुराने जमाने से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से ये काबा तैयार किया गया, और उसी जमाने से क्या तवाफ चल रहा था, हज चल रहा था। काबे का तवाफ किया जाता था, उम्रा किया जाता था, और हज का तरीका चलता था उस जमाने से। लेकिन ये अल्लाह के रसूल के जमाने तक, अल्लाह के रसूल भी खुद कुरैश के खानदान से थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक देखा यह गया कि ये कुरैश के हाथ में ये काबे की जिम्मेदारी थी, काबे की तौलियत यह कुरैश के हाथ में थी। लिहाजा ये लोग हाजियों को पानी पिलाना, हाजियों को तरतीब देना, हाजियों को ठहराना, ये सब जो है कुरैश के जिम्मे था। लेकिन देखा यह गया ये खुद तवाफ करते थे, उम्रा करते थे, और अल्लाह ताला ने इनके बारे में क्या खबर दिया कि ये लोग सब काफिर हैं, जाहिल हैं। क्यों भाई? उम्रा करते थे, तवाफ करते थे, सफा मरवा सही करते थे, हज करते थे, फिर काफिर क्यों हो गया? अल्लाह ने खुद फरमाया, वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ यक़ूलून अल्लाह। इनसे अगर पूछो कि आसमान जमीन का बनाने वाला कौन है, तो ये कहेंगे कि अल्लाह। तो जब अल्लाह ही है तो तुम्हारे काबे में 360 मूर्तियां कैसे? 360 मूर्तियों को क्यों पूजते हो? काबे का तौफ भी करते हैं, सवा मरवा सही भी करते हैं, हज भी करते हैं, उम्रा भी करते हैं, और उसके साथ साथ 360 मूर्तियों की पूजा भी करते हैं। तो इन्होंने क्या जवाब दिया? अल्लाह ने खुद बयान कर ले, युक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, इसलिए हम करते हैं ताकि हमको जो है अल्लाह के करीब कर दे। ये मूर्तियां ये मामूली ना समझो। आप बुजुर्ग बन के बोल रहे हैं, आप बड़े जिम्मेदार होकर बोल रहे हैं कि मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं? जानते हैं ये मूर्ति क्या है? ये हमारे फला बुजुर्ग की मूर्ति है, ये फला वली की मूर्ति है, ये फला नबी की मूर्ति है ये। लेकिन लिहाजा हम तो गुनहगार हैं, हम पापी हैं, लिहाजा हम अल्लाह को अगर पुकारेंगे तो हमारी बात अल्लाह नहीं सुनेगा। लिहाजा हम इनकी पूजा करते हैं, इनके सामने सर झुकाते हैं, इनके सामने हलवा देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, ताकि ये खुश होकर के हमारे लिए दुआ करे अल्लाह से कि अल्लाह इनको जन्नत में दाखिल कर दो। ये हमारा एहतराम कर रहा है, हमारे लिए बकरा दे रहा है, हमारे लिए मुर्गी दे रहा है, लिहाजा इसको जो है जन्नत में दाखिल कर दो। इसीलिए वो उसकी सुपारिश लेने के लिए हम इसकी पूजा करते हैं, इसके सामने सर झुकाते हैं। मोहतरम भाई और दोस्तों, तो मालूम ये हुआ कि सही माना में जब काबा के देखभाल करने वाले जिसको हम समझते थे कि यही हमारे मसीहा हैं, यही हमारे मसीहा हैं, लेकिन देखा क्या गया कि वो भी शिर्क में मुब्तला है, वो भी शिर्क में मुब्तला है। तो देखिए कि शिर्क की सबसे खतरनाक पहलू क्या है? शिर्क का सबसे बड़ा खतरनाक पहलू क्या है? यह पहलू है कि शिर्क करने वाले की और बिदात करने वाले की सबसे खतरनाक पहलू यह है तो बेचारा तौबा नहीं करेगा, तौबा नहीं करेगा। शिर्क करने वाला तौबा नहीं करेगा। क्यों तौबा नहीं करेगा भाई? इसलिए तौबा नहीं करेगा कि यह शिर्क जो है चोरी, डकैती, जिना, बदकारी और राहज़नी, जितनी सारी दुनिया में गुनाह हैं, इस गुनाह से तौबा करने का इम्कान है। चोरी से तौबा करेगा, एक आदमी समाज के अंदर चोर है, तौबा करेगा, वो हम गलत काम कर रहे हैं, चोरी कर रहा है, लेकिन वो सोच रहे हैं गलत काम कर रहे हैं, अगर पकड़े जाएंगे तो हमको मारेंगे, लेकिन नहीं पकड़े जाएंगे तो हमको जेल में डालेंगे। डकैती कर रहा है तो समझता है कि ये हम जो डकैती कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है, हम पकड़े जाएं तो सीधा जो हमको जेल जाना पड़ेगा। इसी तरह ज़िना करने वाला सोचता है ये तो इसके तौबा करने का इम्कान है, ज़िना कर रहा है कि हम ये गलत कर रहे हैं, लिहाजा अल्लाह से तौबा करने का इम्कान है। लेकिन शिर्क करने वाला तौबा नहीं करता है। क्यों तौबा नहीं करता है? इसलिए कि शिर्क किया ही जाता है नेकी समझ के,
شرک کیا ہی جاتا ہے نیکی سمجھ کے، تو کیسے توبہ کرے گا وہ؟ بدعت کیا جاتا ہے نیکی سمجھ کے، کیسے توبہ کرے گا وہ؟ کیا بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں صاحب؟ کہ اس سے توبہ نہیں کرے گا، کیوں؟ اس کو وہ کرتا ہی کیا سمجھ کے؟ نیکی سمجھ کے۔ وہ جو مکے والے جو پوجا کرتے تھے 360 مورتیوں کی جو پوجا کرتے تھے، کیا سوچ کے کرتے تھے؟ یہ سمجھ کے کہ ہم جہنم میں جائیں گے۔ وہ کہتے کہ ہم جہنم میں جانے کے لیے اگر کسی آج بھی کسی مندر میں گھنٹی بجا رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، ان سے پوچھے کیا بھائی پرساد صاحب، منڈل صاحب، تو آپ جو یہ مندر میں پوجا کر رہے ہیں کیا نرک میں جانے کے لیے کر رہے ہیں، دوزخ میں جانے کے لیے؟ کہ مولوی صاحب بڑے سیدھے آدمی ہیں آپ، ہم دوزخ میں جانے کے لیے مورتی پوجا کریں گے؟ ہم تو سورگ، یہ تو ان کے کالی دیوی، درگا دیوی، سرسوتی دیوی، اس کے چرن میں کیا ہے؟ سرگ ہے، اس کی پوجا کیے بغیر ہم نہیں جا سکتے سورگ میں۔ لیکن کیا معلوم ہوا؟ وہ بیچارے کیا کر رہے ہیں؟ شرک نہ جاننے کی وجہ سے اس کی پوجا کر رہے ہیں جنت میں جانے کے لیے، نرک سے بچنے کے لیے۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنا خطرناک پہلو ہے اس کا، شرک کا، کہ شرک کرنے والا توبہ نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ نہیں جانے گا، وہ مطالعہ نہیں کرے گا، معلومات حاصل نہیں کرے گا کہ اس سے یہ شرک کیا چیز ہے، شرک کیا چیز ہے۔ جب تک کہ وہ مطالعہ نہیں کرے گا وہ کبھی توبہ نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے ہی بدعتی جو ہوتا ہے، بدعت کرنے والا بھی کیا کرتا ہے؟ وہ نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اس سے نیکی ہوتی ہے، لیکن بدعت سے کوئی جنت نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ کوئی بھی خطبہ، اللہ کے رسول کا ایسا کوئی خطبہ نہیں ہوتا تھا جو خطبہ جس میں اللہ کے رسول یہ نہیں پڑھتے تھے۔ ہر خطبے میں شروع میں پڑھتے تھے کہ ہر کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ۔ لہذا بدعت اور شرک یہ دو گناہ ایسا ہے دنیا کے اندر کہ وہ آدمی کرتا ہے نیکی سمجھ کے، اسی لیے وہ توبہ کرنے کا چانس کم ہوتا ہے۔ لہذا اس کی تباہ کاریوں سے بچیں۔ اور جسے کہ اللہ نے کہا کہ عاملۃ الناصبہ کا مطلب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اب، کہ بہت عمل کرنے والے، نیکی کرنے والے، لیکن یہ عمل جو تھک گیا وہ کرتے کرتے وہ عمل کہاں لے جائے گا؟ اس کو تصلی نارا حامیہ، اس کو دوزخ میں لے جائے گا، دوزخ میں لے جائے گا۔ لہذا محترم بھائیو اور دوستو، اس لیے ہمارے پاس ترازو ہونا چاہیے، میزان ہونا چاہیے، کہ وہ میزان کیا ہے؟ کتاب و سنت کا میزان ہے، کتاب و سنت کا ترازو ہے۔ کتاب و سنت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں کیا فرمایا؟ آخری حجۃ الوداع میں کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولی، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے گیا، اور وہ دونوں چیزیں پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی حدیث، سنت رسول حدیث۔ لہذا محترم بھائی اور دوستو، کتاب اللہ کا قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پر عمل کریں گے، آپ کبھی جو ہے آپ سے شرک نہیں ہو سکتا ہے، بدعت نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا محترم بھائی اور دوستو، ہم کو اس طرف توجہ دینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا، اللہ شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور شرک کے علاوہ جو باقی گناہ ہیں وہ معاف اللہ کر دے گا، شرک کے علاوہ باقی گناہ معاف کر دے گا۔ تو کیا مطلب ہوا کہ آج بھی اگر ہم توبہ کریں تو معاف نہیں ہوگا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا یہ مرنے کے بعد کی بات ہے۔ آدمی اگر شرک کر کے مر جائے تب اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن آج اگر توبہ کرنا چاہے شرک سے بھی تو معاف ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی ہندو مسلمان ہونا چاہے، مورتی پوجنے والا ہے، شرک کرنے والے اگر مسلمان ہو جائے، اس کی توبہ کیا ہے؟ مسلمان ہو جاؤ، اللہ کے راستے میں آ جاؤ اور اللہ کے دین پر چلو، یہی کیا ہے؟ شرک سے بچ جانا ہے، شرک سے توبہ کرنا ہے۔ اس طرح مسلمانوں کے اندر بھی کوئی شرک کرنے والا ہو، اگر وہ توبہ کر لیں، توبہ کر لے، کتاب و سنت کے طرف آ جائیں تو اس کے توبہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ اہلاً و سہلاً۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی توبہ کرنے والا پاپی گناہگار اگر وہ ایک قدم، ایک بالشت آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے۔ کوئی اگر پیدل چل کے آتا ہے توبہ کرنے کے لیے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے دوڑ کے جاتا ہے، دوڑ کے جاتا ہے۔ کتنا رحم والا ہے، کتنا کریم ہے۔
لہذا محترم بھائی اور دوستو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کا گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو باقی گناہ معاف کر دے گا۔ کب؟ یہ مرنے کے بعد۔ اگر آپ کی موت ایمان کی حالت میں ہو، شرک سے محفوظ ہو، تبھی آپ کو جو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور نہ اگر شرک رہ گیا تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کیا اور مر گیا تو وہ اس کے لیے جنت حرام ہے۔ جنت حرام کا مطلب کیا ہے؟ وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا، کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ حرام کا مطلب کیا ہے؟ جیسے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کچھ جنتی اور جہنمی کو ملاقات کا واقعہ بیان کیا کہ جنتی لوگوں کو کھاتے پیتے مزہ کرتے ہوئے دیکھیں گے کون؟ جہنمی لوگ۔ تو دیکھ کر کے کہیں گے کہ اے جنتیو، تم تو ہمارے بھولا جان پہچان کے آدمی تھے، تم کو میں جانتا ہوں، تم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ تم جو ہے ساری زندگی کھاؤ تو تمہارا ختم نہیں ہونے والا ہے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لہذا ہمارے لیے کچھ پھینک دو، ہم کو کچھ دے دو۔ تو کیا جواب دے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کرا دیا ہے، تمہارے لیے حرام کرا دیا ہے، اگر حرام نہ کرا دیا ہوتا تو میں تم کو ضرور دیتا، اتنا ہے کہ تم سارے جہنمی کو کھلائیں تو ختم نہیں ہونے والا ہے۔ تو لیکن وہ اللہ نہیں کھلائے گا، اور جنتی لوگ جواب دیں گے کہ تمہارے لیے حرام کرا دیا گیا۔ لہذا محترم بھائی اور دوستو، یہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائیں گے کون؟ یہ شرک کرنے والا۔ لہذا محترم بھائیو اور دوستو، شرک کے بارے میں یہ پہلا خطبہ میں آپ حضرات کے سامنے دے رہا ہوں، شرک کی تباہکاریاں، شرک کی جو ہے نقصانات۔ تو یہ شرک کے بارے میں ابھی آپ کو نہیں بتایا میں کہ شرک کس چیز سے ہوتا ہے۔ شرک کے بہت سارے اقسام ہیں، قسمیں ہیں، اس میں بڑے شرک بھی ہیں، چھوٹا شرک بھی ہیں۔ ان میں سے ایک شرک کا بیان کر کے میں ختم کروں گا اپنا خطبہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر واقعہ بیان کیا، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ باغ میں داخل ہوا اور وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا، باغ میں داخل ہوا۔ کون؟ دو دوست کا جو واقعہ بیان کیا، دونوں دوست غریب تھے پہلے، ایک دوست آگے بڑھ کر کے مالدار ہو گیا، ایک غریب رہ گیا۔ تو مالدار آدمی جو ہے وہ اپنا ایک باغ بنایا، ایک بیچ سے نہر نکالا اور دونوں طرف باغ تھا، ایک ہی نہر سے جو ہے دونوں باغ کا پانی وہ سچائی ہوتی تھی، اور اتنا زبردست باغ بنایا تھا کہ وہ چاروں طرف اس کا جب مضبوط درخت سے جو گھیرا، پھر اس کے اندر جو ہے تھوڑا کمزور درخت، اس کے بعد کمزور درخت، اس طرح جو انگور کا بیل اور سبزیاں بہت سارے طرح کے جو ہے بنایا۔ تو اتنا ہر طرح کے جو ہے وہ باغ درخت لگایا جس سے کہ وہ ختم ہونے والا، فنا ہونے والا نہیں ہے، لیکن ہر سال بھر جو ہے وہ پھل دیتا تھا۔ تو غریب دوست کو لے گیا اور داخل ہوا اور کہا کہ دیکھو دوست، یہ باغ جو میں نے خرچ کیا اس کے اوپر، دیکھو کتنا زبردست باغ بنایا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ باغ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اور قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے یہ باغ، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ قیامت نہیں آئے گی، اگر آئے گی تو اس سے اچھا باغ اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا۔ تو اس سے کیا ہوا بھائی؟ اس میں اس کو شک پیدا ہو گیا۔ اگر آپ کو شک ہے، اللہ کی باتوں میں شک ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ کی باتوں میں شک ہے، دین اسلام پر شک ہے، اللہ کی باتوں میں شک ہے، رسول کی باتوں میں شک ہے، اور جنت اور جہنم میں شک ہے، قیامت کے آنے میں شک ہے، تو آپ کیا ہیں؟ مشرک ہیں، آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو شک بھی آپ بتائیں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، صرف 8 دن میں ایک بار نماز پڑھتے ہیں، صرف جمعہ کا نماز پڑھتے ہیں اور باقی 5 وقت نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ اپنے سینے میں ہاتھ لگا کے تھوڑا آزمائیں اور بولے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے 5 وقت کی نماز فرض ہے، وہ کیوں نہیں آتے ہیں؟ آپ کو پتا چلے گا کہ ضرور اس کے اندر شک ہے، ضرور اس کے اندر دل میں شک ہے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، پتہ نہیں یہ پورا صحیح بات ہے کہ نہیں ہے، لیکن اگر مولوی لوگوں کی بات صحیح بھی ہے تو چلو 8 دن میں 1 دن پڑھ لیتے ہیں اور عید اور بقرعید پڑھ لیتے ہیں تو ہم بھی شامل ہو جائیں گے جنتی میں۔ تو محترم بھائیو، یہ آپ سوچ لیجئے قاعدے سے، آپ کا دل شک میں ڈوبا ہوا ہے، شک میں پڑا ہوا ہے
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑے گا وہ کافر ہے، وہ کافر ہو گیا۔ لہذا محترم بھائیو، ڈریے اور سمجھیے کہ دین اسلام ہے کیا چیز۔ دین اسلام بہت آسان چیز ہے، اور جنت میں داخل آپ جو مسلمان ہے، آپ کا جنت میں داخل ہونا بہت آسان ہے، لیکن آپ نے خود اس کو مشکل بنا دیا، جنت میں داخل ہونا کو مشکل بنا دیا۔ اگر آپ صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے، جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا 100%، جب آپ کو یقین ہو جائے گا مسجد میں جانے سے ہم کو جو ہے دنیا اور آخرت ہماری جو ہے خوبصورت بنے گی، تب ضرور مسجد میں آئیں گے۔ اللہ کے رسول نے مثال میں بیان کیا کہ اگر ایک بکری کے کھر ملنے کا اگر چانس ہو ممکن ہو، تو یہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جو بھاری ہے ان لوگوں کے لیے، جن لوگوں پہ منافقوں کے لیے، وہ منہ کے بل چل کے آئے گا۔ کھر کے ساتھ مثال دیا، کھر کے ساتھ مثال دے کر کے اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ دنیا اگر مسجد سے تعلق ہو، دنیا اگر ملے مسجد میں جانے سے، نقدی کچھ ملے تو مسجد میں جانے سے وہ منہ کے بل جا کر کے مسجد میں وہ کھر ملے گا۔ لیکن یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تو وہ کیا ہے؟ سب ادھار ہے، باقی ہے، جنت میں ملے گا۔ لیکن یہ نہیں معلوم کہ یہ نماز پڑھنے سے دنیا بھی ملے گی، دنیا میں بھی رزق ملے گا۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، بہترین رزق دینے والا ہے۔ لہذا آپ کو جو ہے آپ نماز پڑھیں گے اور اللہ آپ کو رزق نہیں دے گا، بہت زیادہ دے گا۔ آپ جا کے دیکھیے، جا کے سعودی عرب میں نہ کھیتی ہے، نہ باڑی ہے، نہ باغ ہے، نہ کچھ ہے، سب سے بہترین چاول کھانے والے وہ لوگ ہیں، سب سے اچھا پھل کھانے والے وہ لوگ ہیں، وہاں کچھ نہیں ہے۔ لہذا محترم بھائی اور دوستو، یہ شرک سے بچنے کی برکت اور توحید کو اپنانے کی برکت، یہ ان کو دیکھ لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو صحیح سمجھ عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے دنیا اور آخرت میں اچھائی عطا کرے، اور شرک سے ہم کو بچائے، اور شرک کو سمجھنے اور توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہ دے جب تک ہمارا کوئی گناہ باقی رہ جائے، جب تک ہمارا شرک باقی رہ جائے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس وقت تک موت نہ دے، اور توحید کو سمجھتے ہوئے ایمان کی حالت میں ہماری موت دے۔ وما علینا الا البلاغ۔